الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسان اپنی بدنی بیماریوں کا علاج تو کر رہا ہے لیکن روحانی بیماریوں کا علاج سے غافل ہے، حالانکہ اس کے بدن کو چلانے والی بھی اصل روح ہے۔ روح بدن میں نہیں ہوگی تو یہ بدن بیمار ہے، ختم۔ اور اگر روح جسم میں ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہوا اور وہ علاج کے لیے اس کو بہت ضرورت ہے، کئی اقسام کی بیماریاں اسے لگی ہوئی ہیں، تو ایسا جسم بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ پاکیزہ نفس جو ہوگا نا وہ جنت میں داخل ہوگا، پاکیزہ روح جو ہوگی۔ اور روح کی بیماری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اکثر وہ بے چینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اسے پریشانی، اکتاہٹ اور بے چینی، یہ ساری اس بات کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ روح جو ہے نا یہ گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، روح کو خطرناک اور سنگین بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بیماری، بڑی نشانی کہ انسان ٹینشن میں آ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کو تو دنیا کی بڑے سے بڑی پریشانی بھی پریشانی نہیں کر سکتی۔ اس کے دل میں جب اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں تو پھر تو اسے اسی زندگی کے اندر مزہ آنے لگ جاتا ہے، یہیں سے اس کے مزے شروع۔ تو وہ جو مسلمان ایسا ہوگا جس نے اپنے روح کا علاج کر لیا، اپنے روح کو ٹھیک کر لیا، صحیح کر لیا، یہ مسلمان کبھی آپ اس کو بے چین نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سے جس کی دوستی لگ جائے اللہ اسے کبھی بے چین ہونے دیں گے۔ ایک کبھی اگر اس دنیا میں مثال لے لیں، اگر کسی کی وزیر اعظم سے دوستی ہو، صدر اعظم پاکستان سے دوستی ہو، تو دنیاوی اور ظاہری جو یہاں کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے وہ کبھی اسے پریشان ہونے دے گا؟ وہ کہے گا یار تمہیں کتنے پیسے چاہیے، ادھر آؤ لے جاؤ، کیا تمہیں تکلیف ہے، گھر کی پریشانی، یہ لو کدھر چاہیے گھر۔ ہر دنیا کی اس کی پریشانی، کیونکہ وہ اس کا کیا ہے بھائی، دوست ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے تو اللہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ دنیا میں جو ہے پریشان پھرتا رہے۔ اسی لیے تو دیکھا جاتا ہے نا، اللہ والوں کو آپ غور سے دیکھیں، جب دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کے چہرے ہی ایسے کھلکھلاتے اور ہنستے مسکراتے، اور بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ بھائی جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے نا پھر اللہ اسے دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ ہاں وقتی طور پہ ظاہر ہے اللہ والا بھی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسی کیفیت میں نہیں جاتے جن کیفیات میں عام طور پہ انسان چلے جاتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے نا خودکشیاں تک کر جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ کبھی آپ گزشتہ چند سالوں پیچھے چلے جائیں تو تاریخ میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا تھا، ڈھونڈ 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 کے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی مسلمان خودکشی کر جائے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، سوائے چند صورتوں کے کہ جب اس میں اس کی جو ہے نا عزت پہ بات بن گئی یا فلانا معاملہ ہو گیا یا کوئی ایسی، ورنہ تو اس ٹینشن کے چکر میں مسلمان کبھی بھی نہیں، ایسے واقعات نظر ہی نہیں آتے تھے۔ لیکن اب تو بے تحاشا ہیں، اور غیر مسلم وہ تو ایک جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے ہی جو
کفر میں ہیں لوگ، یہ تو دڑ دڑ بڑی خودکشیاں کرتے ہیں باقاعدہ. بعض ممالک نے تو ان کو خودکشی کرنے کے لیے جگہ فراہم کی ہوئی ہیں کہ جی یہ فلانی بلڈنگ آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں اسی لیے ہم نے کھڑکیاں بھی نہیں لگائی ہیں کہ جس کو خودکشی کرنی ہے یہیں سے کر لیں، اور جس اسٹائل کی کرنا چاہتا ہے آ جائے، اس کے لیے جگہ موجود ہے. کیونکہ یہ کیا ہو جاتا ہے، جب اپنے بنانے والے سے تعلق ہی نہیں ہوگا نا انسان کا، تو وہ ایک نہ ایک وقت آئے گا ایسے ڈپریشن میں چلا جائے گا، پریشانی میں، اور وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا، پھر خود ہی ہار جائے گا اپنے ہاتھوں. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر کیا غم ہو، اسے پھر کیا فکر ہو. تو روحانیت کے بگڑنے کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک دم پریشان ہو جائے بیٹھے بیٹھے، اور تنگ ہو جائے، اور ہر وقت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فکر ہی سوار ہو. کبھی جو ہے مال کی فکر سوار ہے کہ بھئی مال نہیں بڑھ رہا، مال نہیں جمع ہو رہا، کبھی جو ہے گھر کی فکر سوار ہے، کبھی جو ہے فلانی چیز کی فکر سوار ہے. ہر وقت جب دیکھو تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 سوال کیے نا، مل ایمان، مل اسلام، اور مل احسان. تو مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جوابات دیے اور فرمایا جب وہ چلے گئے کہ یہ جبرائیل تھے اور آپ کو دین سکھانے آئے تھے. تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمے کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، جس نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. لیکن احسان بھی تو اسی حدیث میں ہے، تیسری چیز، اس کو ہم نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے احسان؟ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہیں نہیں ملی، تم نے روحانیت کی محنت کری لیکن تمہیں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکی، تو کم سے کم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کرو. اور ہم کیسے عبادت کرتے ہیں کہ جی دکان کا حساب چل رہا ہے، گھر کا حساب چل رہا ہے، آگے میں نے کیا کیا کرنا ہے. یار جی مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی کر دی، پتہ نہیں آج خیریت ہے، پریشان ہے یا کیا مسئلہ ہے. آج انہوں نے نماز بڑی 2 منٹ لیٹ کر دی، اللہ معاف کرے، ایسے بھی کوئی نماز پڑھاتا اتنی لمبی نماز. تو ہمارا یہ نماز میں چل رہا. حالانکہ کیا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آخری درجہ ہے، اس درجے کے ساتھ عبادت کرو. پھر تو ہماری چونکہ روحانیت بالکل اس وقت زیرو ہوئی ہوئی ہے نا، تبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جلدی جاتے ہیں، اور ٹینشن زدہ ہو جاتے ہیں، اور فکریں اتنی لاحق ہیں دنیا کی کہ بس وہاں سے کبھی موقع مل گیا، چانس مل گیا تو عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، ورنہ جی چھوڑو کوئی بات نہیں. خیر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور روحانی علاج جو ہے نا ہمیں اپنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم